کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بات ہو اور اس پہ بات نہ ہو، تو پھر اسی بات کو قبول کر لیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی، اور پہلے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا بیان ہوگا، اس کے بعد توبہ کے کلمات مراقبہ اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الغفور الودود، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کا موضوع اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کا کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور کرم۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا معاملہ دو کریمین کے درمیان ہے، اللہ بھی کریم اور اللہ کے حبیب بھی کریم، اور ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور نبی علیہ السلام سے ہے۔ تو دو کریموں کے درمیان ہمارا معاملہ ہے، تو ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ عام خوش نصیب نہیں ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ جو ٹوٹل شر ہے نا وہ شیاطین ہیں، جو مکمل کامل خیر ہے وہ فرشتے ہیں۔ خیر اور شر کا مجموعہ ہم لوگ ہیں، انسان ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اپنی خیر کو غالب کر لے وہ اچھا انسان، اور جس کی خیر مغلوب ہو جائے اور شر غالب ہو جائے وہ برا انسان۔ یعنی انسانوں کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اب انسان کے دو دشمن ہیں۔ کون سے دو دشمن؟ ایک نفس اور ایک شیطان۔ یہ دونوں مختلف انداز سے انسان کو نیچے گرانے کی، گناہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم ایک بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، ایک اصول کی بات ہے، جب انسان گناہ کر کے خوش ہو یہ بدبختی کی علامت ہے، بد نصیبی کی اور محرومی کی علامت ہے۔ گناہ کیا اور خوش ہو، نامحرم سے بات ہوئی اور خوشیاں منا رہا ہے، کوئی گناہ کیا، کوئی چکر چلایا، وہ چل گیا، اب خوشی منا رہا ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے، بہت بری بات ہے۔ ہاں، گناہ کر کے نادم ہونا اور شرمندہ ہونا یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، بغیر گناہ کے کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کر کے نادم ہونا یہ سعادت ہے، اور گناہ کر کے خوش ہونا یہ بدبختی ہے۔ تو گناہ کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کام سے اگر ہم بچ جائیں تو پھر آگے بڑی رحمتیں ہیں، تاہم پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی، صرف کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک عجیب مثال سے اس بات کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں، بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، انسان سوچے تو حیران ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے مثال کیا دی کہ ایک شخص موٹری میں سوار ہے، سامان اس کے ساتھ ہے، صحرا سے جا رہا ہے، چل رہا ہے، سفر لمبا ہے، اس کا کھانا پینا چیزیں موٹری میں سوار رکھی ہوئی تھی۔ راستے میں بھی ایک جگہ آرام کے لیے لیٹا، سو گیا، نیند آ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی سامان سمیت غائب، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، اور جو بھی سامان تھا اونٹنی بھی غائب، سامان بھی غائب۔ گرمی کا وقت، سخت پیاس،
چاروں طرف صحرا، کوئی اور راستہ نہیں، کوئی دوسرا بندہ نہیں، اور گلا خشک ہو رہا ہے، پیاس سے برا حال ہے، کوئی چیز ہی نہیں۔ اس نے ہمیں جو بھی کوشش کر سکتا تھا وہ کرا کے اب یہ خاموشی سے بیٹھ گیا شدید ڈپریشن اور ٹینشن اور پریشانی کے عالم میں کہ بس اب موت آنی ہے، موت کا انتظار ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیدل میں صحرا کو کراس کر نہیں سکتا، اور حالت ایسی ہے کہ اب پیاس سے مرنے کا امید کر گئی اور یہ مایوس ہو گیا۔ اسی ڈپریشن اور غم میں جب یہ لیٹا یا بیٹھا، نیند آ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی نا تو اونٹنی سامان سمیت سامنے موجود، اتنی پریشانی والے بندے کے سامنے اچانک یہ زندگی کے آثار مل جائے تو کتنا خوش ہوگا۔ اتنا خوش ہوا اور یوں کہہ بیٹھا، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شدت فرح، وہ خوشی کی انتہا میں تھا، الٹی بات کر بیٹھا۔ یہ ساری مثال سمجھانے کے بعد آقا نے فرمایا کوئی گناہ گار بندہ جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے، اس بندے سے جس کا اونٹنی کا سامان اونٹنی واپس مل گئے، اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ ہڈیاں جو چلی ہوئی تھی جل، اور کوئی چولہے کے اوپر آگ جل رہی تھی، اوپر کچھ کھانا وانا پک رہا تھا۔ جو چھوٹا بچہ تھا نا، روٹیاں پک رہی تھی، کچھ پک رہا تھا، اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بار بار آگ کا شعلہ دیکھ کے نا ادھر لپکتا، بار بار یہ پیچھے کرتی، وہ پھر آتا، یہ پیچھے آتا، وہ پھر آتا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا۔ اس ساری چیز کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارو کیا کہتے ہو، کیا یہ عورت اپنے بچے کو جلنے دے گی، آگ میں جانے دے گی؟ آپ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب تک اس کے اندر ہمت ہے، قدرت ہے، کر نہیں سکتی، یہ بالکل جلنے نہیں دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس عورت کو اپنے بچے سے محبت ہے، اللہ رب العزت کو اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ ماں اگر بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے کہ بندے کو دوزخ میں ڈالیں۔ ہاں، جو جاتے ہیں نا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جان بوجھ کے نافرمانی کرتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ہم خود مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک عمل اسے ہم کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا عمل بڑا پیارا، بڑا کریم، بڑا مہر، بہت رحمت والا عمل ہے۔ انسان زندگی میں کسی بھی حال میں ہو، موت سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ شیطان بہت سے لوگ امید کو ختم کر دیتے ہیں، جب گناہ زیادہ ہو جائے نا تو امید توڑنے میں بہت لوگ آتے ہیں، امید توڑوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دروازہ کھلا ہے، موت سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے توبہ کی، اس کے 10 لاکھ گناہ تھے، وہ 10 لاکھ نیکیاں بن گئی۔ ایک نے توبہ کی، اس کے 20 لاکھ گناہ تھے، وہ 20 لاکھ نیکیاں بن گئی۔ ایک نے توبہ کی، اس کے 50 لاکھ گناہ تھے، 50 لاکھ نیکیاں بن گئی۔ تو شیطان تو سر پکڑ کے بیٹھے گا کہ میں نے اتنی محنت سے گناہ کروائے، اور جتنے گناہ زیادہ ہو اتنی نیکیاں زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ بھی فرما دیتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات، اللہ اکبر کبیرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ 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 کی رحمت کو قربان جائے، فرمایا اے میرے امتیوں، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا کر دیتے جو گناہ کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے اور اللہ انہیں معاف فرما دیتے۔
کیا عجیب بات ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آتے، وہ نافرمانی کرتی، گناہ کرتی، پھر معافی مانگتی، توبہ کرتی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسی بات کا انداز کیسا عجیب۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان فرشتہ بن جائے کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی گناہ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مطلب ہو۔ دوسری بات، اس میں ایک اور بات، یہ کیا کہا کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو کسی اور کو لے آئیں گے؟ بھائی کیوں؟ کیا حکمت ہے؟ اس کو سمجھ رہے ہیں، بہت اہم بات ہے، ایک راز ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، پیدا کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا ظہور کیسے ہو؟ جب کسی کو پیدا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہ کریں تو صفت خالقیت کا ظہور ہی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت رزاق، اللہ تعالیٰ رازق ہیں۔ اب اس صفت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ہے کو کھلا رہے، عطا فرما رہے، اس کی صفت کا ظہور ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہادی ہے، ہدایت دینے والے، اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی، کلمہ دیا، توحید عطا فرمائی، تو اس کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے صفت غفاریت۔ اللہ رب العزت غفار ہیں، الغفار، اللہ تعالیٰ غفار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اظہار کیسے ہوگا؟ جب کوئی گناہ کر کے معافی مانگے گا اور اللہ اسے معاف کرے گا۔ اگر کوئی بالفرض گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تو معافی کون مانگے گناہوں کو؟ جب گناہ کو معافی نہ مانگے، گناہ ہی نہ ہو، تو صفت غفاریت کا ظہور کیسے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ صفت غفاریت نے ہمیں ایک شیلٹر دے دیا، ہماری آسانی پیدا کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ پہ لگ جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے لے کہ ہم نافرمانی شروع کرتے ہیں، وہ پھر بے خوفی، بے باکی، وہ ناراضگی کی نافرمانی کی بات ہے، اس سے بچنا، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم نافرمانی کریں، رحمت کا تقاضا ہے کہ اور زیادہ فرمانبرداری کریں۔ دیکھیں اگر کسی شخص کو والدین نشے مل جائیں، اس کا خیال کرنے والے ہوں، اور والدین تو ہوتے ہی ہیں، لیکن چلیں ہم بات مثال کا انداز بدل دیں۔ ایک عورت ہے، اس کو ساس بڑی اچھی مل گئی، اس کا بڑا خیال کرتی ہے، بڑی عزت کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، کوئی اس کو ایسی ویسی بات کہے تو اس کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کی طرف سے جو ہے نا دوسروں سے لڑتی ہے کہ تم نے میری بہو کی یہ کہہ دیا، اور بہو سے بڑی محبت کا تعلق، اور بہو کی غلطیوں کو معاف کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اب اگر یہ بہو یہ سوچے کہ میری ساس تو بڑی اچھی ہے، اب میں اس کی نافرمانی کروں، جو یہ کہہ رہی ہے میں نے وہ نہیں کر رہا، اسے کیا کہیں گے کہ نصیب سے قسمت سے اچھی ساس مل گئی تھی، اسے چاہیے تھا اور زیادہ قدردانی کریں۔ تو وہاں تو نصیب سے کسی کو ملے نہ ملے وہ الگ بات، یہاں تو ہمارا نصیب تو کھلا ہوا نا، ہمیں اللہ ایسے مل گیا، ہمیں پروردگار ایسے قریب مل گیا۔ اس کرم اور رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھیں، اس کا عین تقاضا یہ ہے کہ ہم فرما برداری میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو عادی پاپی اور بڑے درجے کے غلط لوگ ہوتے ہیں، گناہگار، بڑے شرابی، کبابی اور یہ وہ سب، کوئی نا امید نہ ہو۔ بعض مرتبہ کو عادت ہوتی ہے نہیں چھوٹتی، جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، غیبت کی عادت ہوتی ہے، کوئی نشے کی عادت ہو جاتی ہے، کوئی اور عادت پڑ جاتی ہے، نہیں چھوٹ رہی ہوتی۔ اگر ہمیں کسی گناہ کی ایسی عادت پڑ پڑی ہوئی ہو جو بالکل نہ چھوٹ رہی ہو، ہمت کرتے ہو پھر ٹوٹ جاتی ہو، پھر چھوٹ جاتی ہو، پھر کرتے ہو، پھر بار بار وہ گناہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہماری عادت ہی بنی ہوئی ہے، تب بھی نا امیدی نہیں، تب کیا کام ہے؟ تو ہم کریں روزانہ رات کو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں، روزانہ رات کو صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں اس گناہ کا عادی ہو چکا ہوں، اللہ چھوڑنا چاہتا ہوں، نہیں چھوٹی جا رہی، لیکن اللہ میری توبہ کو قبول فرما، مجھے معاف فرما۔
تو روزانہ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے اگر ہم پڑھتے رہیں گے عادت بنا لیں گے، انشاءاللہ یہی 2 رکعت نفل ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ ایک اور رحمت کی بات، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ تو ہمارے گناہ میں تو کوئی چیز ہے نا، امت کے گناہ میں تو کوئی چیز ہے نا، ان سے بھی وسیع ہے۔ اب وسعت کتنی ہے، ایک طرف پیارا سا واقعہ سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کسی دریا کے کنارے، اسی طرح نہر پہ دریا کے کنارے تھے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی، یا اللہ میری امت پر رحمت فرما۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے دیکھا چڑیا آئی، اس نے اپنی چونچ میں جتنے بھی ذرات دے سکتی تھی ریت کی وہ لیے اور آگے جا کے بہتے دریا میں چونچ ڈال دیا۔ پھر آئی، پھر چونچ میں کچھ ذرات دیے اور پھر اڑی جا کے دریا میں پھینک آئی۔ پھر آئی تو کئی مرتبہ ایسا ہو۔ پھر اسلام حیران ہوئے، کیا یہ کر رہی ہے چڑیا، کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو ایک مثال سمجھانے کے لیے بھیجا۔ جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام پوچھے جبرائیل یہ چڑیا کیا کر رہی ہے؟ یہاں سے ذرات دیتی ہے، ادھر بہتے پانی میں دریا میں بہا دیتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر رات بتایا، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی گناہگار امت کے لیے ابھی مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال ایک پریکٹیکل دے دی کہ محبوب یہ چڑیا اپنی چونچ بھر مقدار میں ذرات بھر لیتی، کتنے ہوں گے؟ چند ہی ہوں گے نا، اور وہ جا کے اتنے بہتے ہوئے دریا میں ڈال رہی ہے، دریا کے اوپر تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح اس کے چونچ پر ذرات سے دریا پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، محبوب آپ کی پوری امت کے سارے گناہ، آپ کی پوری امت کے سارے گناہ اس چڑیا کی چونچ کے ذرے میں چونچ میں آنے والے ذرات کے بقدر ہے بمشکل۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اس دریا سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ساری امت کے پورے گناہ اگر اللہ کی رحمت کے دریا میں ڈال دیے جائے تو اتنا بھی اس کو اثر نہیں پڑتا جتنا اس کو بھی اثر پڑ رہا ہے۔ بہتے دریا میں، دریا راوی پورا پانی تھا، پہلے پانی ہم نے اپنے بچپن میں اس کو بھرا ہوا دیکھا ہے الحمدللہ۔ اب تو اندر لگتا ہے کہ کالونی بھی بنا لو تو شاید بن جائے، بالکل ہی بے آباد ہو گیا۔ لیکن تو بہتا وہ دریا ہو اور اس میں کوئی چڑیا چونچ بھر کر مٹی کے ذرات، ریت کے ذرات ڈال دے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی حساب لگانا چاہے حساب نہیں لگا سکتا کہ کتنا فرق پڑا، ممکن ہی نہیں حساب لگانا۔ لیکن یہاں کہیں جا کے اگر ممکن ہو تو کچھ تو فرق پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ فرق بھی نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں وہ اثر بھی نہیں ہوگا جتنا یہاں ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس کی بھی کوئی یہ بھی زیرو ہے، یہ بھی کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو اتنی زیادہ ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر رؤوف اور رحیم ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، مغفرت کرنے والا رب، رحمت کرنے والا رب ہے۔ اور ایک جگہ تو عجیب انداز سے فرمایا نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میرے بندوں کو بتاؤ میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا مغفرت کرنے والا، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے سورہ بروج میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ کے دو نام اس میں ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، الغفور الودود۔ الغفور کا مطلب مغفرت کرنے والا، الودود کا مطلب بڑی محبت کرنے والا۔ یاد رکھیں ان دونوں کے اندر جو جوڑ ہے نا، جو ان کا خوبصورت ایک امتزاج ہے، جوڑ ہے، وہ ہمارے لیے بڑی امیدوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور محبت کرنے والے بھی ہیں۔ دیکھیں ماں کی کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ ماں کے بال کھینچتا ہے،
اور کبھی ماں کو تھپڑ بھی لگا دیتا ہے. ماں اس کے کو سزا نہیں دیتی بلکہ انہیں ہاتھوں کو چوم لیتی جس سے اسے کبھی تھپڑ لگایا ہوگا. کیونکہ ماں محبت کر رہی ہے، اس کی غلطی ہے، بچے کی بیت بھی ہے، لیکن بچے کو نادان سمجھ کے اس سے محبت کر رہی ہے تو اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. انسان 100 دفعہ توبہ کرے تو 100 دفعہ توڑ بیٹھے، کوئی بات نہیں، 101 دفعہ توبہ کرے. روز 100 مرتبہ توبہ توڑ بیٹھے، روز 100 مرتبہ توبہ کرے، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑھتی. قرآن مجید کی سب سے زیادہ رحمت کی امید والی آیت کون سی ہے جی بتائیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل یا عبادی الذین، تو کیا ہے کون سی آیت ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ امید افزا رحمت والی آیت ہے، سب سے زیادہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیری رحمت سے مایوس نہ ہو. اب یہ کیا ہے اس کو سمجھیں. پھر ایک اور آیت بتاتے ہیں ایک اور صحابی کے نزدیک. اکثر علماء تو اسی کو کہتے ہیں جو آپ نے بتایا. عبداللہ ابن عباس بھی یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب، میرے ان بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے گناہوں کے اپنے اوپر سوار کر لیا، خود سواری بن گئے، جنہوں نے بے حساب گناہ کر لیے ہیں، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. میرے بندوں کو بتا دیجئے. قل یا عبادی، میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے. یہ میرے کی جو نسبت ہے نا، یہ اللہ نے گناہگار سے بھی نہیں ہٹائی، اس کو بھی میرا کہہ کے مخاطب فرمایا. اب اس کو سمجھیں. ایک باپ اپنے بیٹے سے شدید ناراض ہو گیا، بڑا ہی نافرمان، بڑے درجے کا ناراض ہو کے کیا کہتا ہے اپنی بیوی کو، دیکھو اپنے بیٹے کو سمجھا لو، اس کو کوئی ٹھیک ہو جائے، نہیں تو پھر میں اس کو سزا دوں گا. اب اپنی نسبت سے نہیں پکار رہا، بیوی کو کہہ رہا اپنے بیٹے کو دیکھ لو، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، اپنی نسبت ہٹا دی. اسی طرح ایک باپ کو اپنے بیٹے پہ اگر غصہ ہو اور وہ یوں بیٹے کو بولے میرا بیٹا یہ تو نے غلطی کیوں کی، تو دونوں باتیں برابر ہیں یا ایک ہے؟ بہت فرق ہے. پہلے درجے تخاطب میں یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ناراضگی بھی زیادہ ہے اور سزا تو ملی تو زبردست ہوگی. لیکن جب وہ کہہ رہا ہے میرا بیٹا یہ آپ نے کیا کیا، میرے بیٹے یہ کیوں کیا، آپ نے کیسے ہو گیا، آپ سے کیوں اتنی نافرمانی کر رہے ہو. یہاں کیا مطلب؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ ابھی بڑے چانسز ہیں، ابھی دور نہیں کیا اپنے آپ سے. بالکل یہی معاملہ. قل یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو گناہ بہت زیادہ کر چکے ہیں، گناہوں کے اوپر سوار ہو چکے، گناہوں پہ سوار ہو چکے ہیں، وہ نیچے دب چکے ہیں گناہوں کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو یہ بڑی امید والی آیت ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نہیں، مجھے تو ایک اور آیت ہے جو اس سے زیادہ امید والی لگتی. اب وہ آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں، ترجمہ بھی بتاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم لوگ گناہ کرنے لگ جائیں. اس لیے نہیں بتائی جا رہی ہے، ہم سیدھے وجہ اس لیے بتائی جا رہی ہے. وہ آیت یہ ہے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، بے شک تیرا رب بندوں کی مغفرت کرنے والا ہے باوجود ان کے گناہوں کے. یہاں پہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ علی ظلمہم سے مراد یہ ہے اگرچہ وہ گناہ کرنے کی حالت میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس حال میں بھی بندے کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ ابھی بندے نے گناہ چھوڑے نہیں، چھوٹے نہیں، لیکن اللہ سے مغفرت کی امید رکھے، رحمت کی امید رکھے، تو اللہ چاہیں گے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا کیا اثر ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائیں گے. 70,000 دیکھنے میں تو تعداد بڑی لگتی ہے، لیکن امت کی تعداد کو دیکھیں تو پھر کوئی 70,000 کی تعداد اتنی زیادہ نہیں لگتی. نبی علیہ السلام نے پھر مانگا اللہ
اور اللہ تعالیٰ نے مزید رحمت فرما دی کہ یہ وہ 70,000 ہوں گے جو ہر آدمی اپنے اپنے ساتھ 70,000 کو لے لے گا۔ اب 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے تو 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد بن گئی۔ یہ تو وہ ہوں گے کہ نہ ان کے اوپر کوئی حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا، اربوں کی تعداد میں تو لوگ ایسے ہی چلے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت بھیج دیا جائے گا، کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے، پھر سفارش ہوگی، معاملات ہوں گے، کچھ گناہ بھگت کے ایک وقت اپنا پیریڈ سزا کا پورا کر کے کسی کو 1 کروڑ سال کی سزا، کسی کو 10 کروڑ سال کی سزا، وہاں کی سزائیں بھی ایسی ہیں۔ ایک نماز قضا کرنے پہ 2 کروڑ 88 لاکھ سال کی جہنم، وہ سزائیں 2-4 دنوں کی 2-4 سالوں کی نہیں ہے، لمبا کام۔ خیر ایک وقت آئے گا پھر آخر کہ بہت سے لوگوں کی مغفرت سزا بھگت کی ہو چکی ہوگی، بہت سو کی شفاعت سے ہو چکی ہوگی، بہت سو کی اور بھی سبب بنا ہوگا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کی امت میں سے جہنم میں سے 3 لبیں بھروں گا اور ان کو جنت میں ڈال دوں گا۔ لب بھرنا کیا ہوتا ہے؟ آٹے کی گولی پڑی ہے نا، یہ ہاتھ بھرا اور ادھر آٹا ڈال دیا، تسلے میں چلو بھی گوندنا ہے، تو دوبارہ بھرا 3 دفعہ ڈال دیا۔ تو ایک دفعہ اگر ہم ہاتھ آٹے کی بوری میں ڈالیں اور نکال کے وہاں ڈالیں تو ایک ہاتھ میں کتنے آئیں گے؟ تو ہمارا ہاتھ ہے چھوٹا سا، اللہ کی رحمت کا ہاتھ، اتنی تعداد تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے لاتعداد بندے اللہ کی رحمت سے جنت میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم اور نبی علیہ السلام کریم، اور ہم میان 2 کریم ہیں، ہم 2 کریموں کے درمیان ہیں۔ اب ایک دعا ذرا سنیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اپنے عائشہ کے بارے میں، اور دعا کی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسررت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی فرما، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے یا اعلانیہ کیے۔ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، چاہے وہ چھپ کے کیے ہوں چاہے وہ اعلانیہ کیے ہوں۔ امی عائشہ نے دعا سنی تو خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں، خوشی سے بے حال ہے، بہت خوش ہو رہی ہے، بہت خوش ہو رہی ہے، اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، اچھا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو، عائشہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت خوش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دعائی ایسی دے دی کہ میرے اگلے پچھلے چھپے اعلانیہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دعائیں جو ایسی مجھے مل گئی ہے تو میں کیوں خوش نہ ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں یہی دعا اپنے ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں، میں یہ دعا اپنے ہر امتی کے لیے کہ اللہ میرے امتیوں کے اگلے پچھلے اور چھپے اور کھلے گناہ سارے معاف فرما، میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام بھی کتنے رحمت والے ہیں۔ اچھا قیامت کے دن ہمارا معاملہ 2 کریمین کے درمیان ہوگا، دونوں کریم۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ آخری امتی بھی جب تک جنت میں نہیں پہنچتا میں نہیں راضی ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے بانی، ان کے اشعار سن لیجئے، بڑی عجیب رحمت والے اشعار ہیں۔ پھر لکھتے ہیں عجب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے، عجب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے گناہ ہوں قیامت کے دن عبادت میں شمار، عجب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے گناہوں میں قیامت کو طاعتوں میں شمار، بکیں گے آپ کی امت کے جرم ایسے گراں، بکیں گے آپ کی امت کے جرم ایسے گراں کہ لاکھوں مغفرتیں کم سے کم پہ ہوں گی نثار، کہ قیامت کے دن آپ کی امت کے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سامنے ان کی قیمت لگ رہی ہوگی، اور ہر گناہ کے بدلے مغفرت کے بے حساب فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں
کہ ہم دو کریمین کے درمیان ہمارا معاملہ، اللہ رب العزت بھی کریم اور نبی علیہ السلام بھی کریم۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحمت فرمانی ہے تو کوئی تو اصول بنائیں گے نا، ابھی سمجھنے کے لیے بات ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، زمین پہ صرف ایک اتاری، اس ایک میں سے تمام مخلوقات کو مل رہا ہے، چاہے وہ انسان ہے، جن یا جانور یا مومن کافر، ہر ایک کو مل رہا ہے۔ اس ایک رحمت میں سے شروع سے لے کے آخر تک سب کو مل رہا ہے۔ جانور بھی، درندے بھی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ اسی رحمت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ ایک کا 99 تو نیچے بھی آئی نہیں، وہ اوپر ہے، اور قیامت کے دن یہ ایک جو نیچے آئی تھی یہ تو ان کے ساتھ مل کے 100 پورے ہو جائیں گے، اور وہاں رحمت کافروں کو نہیں ملے گی، صرف اور صرف ایمان والوں کو ملے گی، یعنی اتنی بے حساب رحمت ہوگی۔ تو اگر سمجھنے کے لیے ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ رحمت جو تقسیم کرنی ہے تو کوئی اصول تو بنائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قانون بنا دیں کہ جس کے گناہ جتنے زیادہ اس پر اس کی میری رحمت کی مقدار اتنی زیادہ، جس کے گناہ جتنے زیادہ میں یہ طے کرتا ہوں میری رحمت اس کے لیے اتنی زیادہ۔ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر، پھر یہ معاملہ ہوگا، سنیے، وہ نظارے شان رحمت نے دکھائے روز محشر، وہ نظارے شان رحمت نے دکھائے روز محشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ، میں بھی گناہ گاروں میں ہوں۔ کہ جب رحمت کی تقسیم گناہ گاروں پر ہو رہی ہوگی تو بے گناہ تڑپیں گے کہ ہائے یہ ہم کیا دنیا میں گناہ نہ کیے تو آج ہم تو رحمتیں بھی اتنی نہیں مل رہی، ہمیں کہا جا رہا ہے تم تو دیکھو رحمتیں ادھر جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بیان تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز کوئی نہ لے لے کہ اب ہم نے جناب گناہوں پہ نڈر ہو جانا ہے، نہیں، گناہ غلطی سے ہو جائے توبہ ہے، گناہ جان بوجھ کے ہو جائے ندامت ہو توبہ ہے، لیکن گناہ کو پلان کر کے کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، پھر اس پہ خوش ہونا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔